اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بی بی سیدہ کے متعلق ایک سوال یہ ہے، کیا بی بی سیدہ کے پاس علم وحی تھا؟ یعنی دنیا میں آنے کے بعد انہیں علم حاصل نہیں کرنا تھا، وہ خدا کی طرف سے علم لے کر تشریف لائی تھی۔ اس سوال کے جواب میں عرض کروں، بے شک ایسا ہی ہے کہ بی بی سیدہ کے پاس علم وحی تھا، علم خدا داد تھا۔ آپ کو اس دنیا میں آنے کے بعد حصول علم کی ضرورت نہیں تھی، اور یہ بات امام محمد باقر علیہ السلام نے اس طریقے سے فرمائی کہ آپ فرماتے ہیں کہ واللہ لقد فتمہ اللہ بالعلم فی المیثاق، خدا کی قسم میری جدہ بی بی سیدہ کو اللہ نے روز میثاق ہی حصول علم سے مستغنی کر دیا تھا، آپ کو حصول علم کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی کو قرآن کہتا ہے، سورہ نحل کی آیت 43، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے سوال کرو۔ یہ اہل ذکر ہیں کون؟ پہلے ہم سمجھ لیں کہ ذکر سے مراد کیا ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال کرو اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ تو مفسرین نے لکھا ذکر سے مراد ذات رسول ہے اور قرآن کریم، یہ دو چیزیں ہیں۔ تو اہل ذکر سے مراد اہل بیت پیغمبر اور اہل قرآن ہوں گے، اور اہل قرآن حقیقی معنی میں اہل بیت پیغمبر ہے، جن سے سوال کرنے کا حکم قرآن دے رہا ہے۔ اگر نہیں جانتے ہو، جاہل مت رہو، اور ہر ایک سے بھی سوال مت کرو، اہل ذکر سے سوال کرو، اہل بیت پیغمبر سے سوال کرو۔ اور اہل بیت پیغمبر میں سب سے زیادہ نسب کے اعتبار سے پیغمبر سے نزدیک اور قریب بی بی سیدہ ہیں، یعنی بی بی سیدہ چونکہ بیٹی ہیں رسول کی، تو نسب کے اعتبار سے امام حسن، امام حسین، حضرت علی علیہ السلام سے بھی نزدیک تر ہیں آپ۔ تو پہلے مرحلے میں قرآن کہتا ہے کہ بی بی سیدہ سے سوال کرو، چونکہ یہ اہل بیت پیغمبر میں سب سے قریب ہیں رسول اسلام سے۔ تو یہاں سوال یہ ہے، چونکہ اگر اللہ نے علم، اور جو علم وحی ہے وہ بی بی سیدہ کو عطا نہ کیا ہوتا تو سوال کرنے کا کوئی حکم نہ ہوتا، چونکہ اللہ نے بی بی سیدہ کو علم وحی عطا کیا تھا، لہٰذا اللہ نے کہا کہ ان سے سوال کرو اگر تم جاہل ہو۔ اور یہ آیت برہان قاطع ہے علم وحی یہ بی بی سیدہ پر، اور واقعاً بی بی سیدہ وہ تھیں جن کے دروازے پہ ہر قسم کے سائل آتے تھے، مادی سائل بھی آتے تھے، معنوی سائل بھی آتے تھے، اور نہ مادی سائل خالی ہاتھ جاتا تھا اور نہ معنوی سائل خالی ہاتھ جاتا تھا۔ مادی سائل یعنی روٹی، کپڑا اور مکان کے سوالی اسی دروازے پہ آتے تھے۔ معنوی سائل یعنی مسئلہ پوچھنے والے، دین پوچھنے والے، قیامت کے بارے میں علم لینے والے، رسالت کی معرفت حاصل کرنے والے، سب اسی دروازے پہ آتے تھے۔ اسی کو قرآن نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ اہل بیت وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو کھانا کھلاتے، یعنی جو مادی سائل آتا ہے روٹی کے لیے، کپڑا کے لیے، مکان کے لیے، وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے۔ اسی طریقے سے معنوی سائل جو آتا ہے وہ بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے معنوی سائل کی بھیڑ آپ کے دروازے پہ لگی رہتی تھی،
جناب سلمان، جناب ابو ذر، جناب مقداد، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، یہ دین کے مسائل پوچھنے کے لیے بی بی سیدہ کے دروازے پہ آتے تھے۔ یہ حدیث کے ساتھ جو ہمارے درمیان آج پڑھی جاتی ہے، اس کی روایت نہ رسول اللہ سے ہے، نہ حضرت علی سے ہے، نہ امام حسن سے ہے، نہ امام حسین سے ہے۔ حدیث قصہ کی روایت کو صحابی پیغمبر جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے ڈائریکٹ اور مستقیم بی بی سیدہ سے کیا ہے۔ ان جابر ان فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یعنی جناب جابر نقل کرتے ہیں کہ بی بی سیدہ نے مجھ سے بتایا۔ یہ حدیث قصہ کی پوری روایت بی بی سیدہ سے، بالخصوص بی بی اپنے زمانے میں خواتین کے لیے ایک مرجع کی حیثیت رکھتی تھی۔ بہرحال عورتوں کو سمجھانا مردوں کے بنسبت بہت سخت ہوتا ہے، لیکن بی بی سیدہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی تھی۔ روایت کہتی ہے کہ ایک خاتون آپ کے پاس ایک مسئلہ پوچھنے آئی، بی بی سیدہ نے اس مسئلے کا جواب دیا۔ وہ خاتون گھر کے باہر گئی اور مسئلے کے جواب کو بھول گئی۔ پھر گھر میں آئی، بی بی سیدہ سے کہا بی بی معذرت چاہتی ہوں، میں جواب بھول گئی ہوں۔ بی بی سیدہ نے کہا کوئی بات نہیں ہے۔ جواب پھر اس کو القاء کیا، پھر بتایا۔ وہ خاتون پھر باہر گئی، پھر جواب کو بھول گئی، پھر آئی، پھر اس نے بی بی سیدہ سے کہا بی بی میں ایک کند ذہن خاتون ہوں، چونکہ مجھ سے ایک دوسری خاتون نے کہا تھا کہ میں اس مسئلے کا جواب آپ سے پوچھوں، تو میں نہیں چاہتی کہ امانت میں خیانت ہو، میں چاہتی ہوں جو جواب آپ کا ہے بے عین ہی اس کو میں نقل کروں۔ بی بی ایک مرتبہ اور بتا دیجئے۔ بی بی نے پھر سوال کا جواب دیا۔ شہید ثانی ہمارے بہت بڑے عالم دین تھے، انہوں نے اپنی کتاب منیت المرید میں لکھا کہ یہ عورت 10 مرتبہ باہر گئی اور 10 مرتبہ بی بی سیدہ کے گھر میں آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور آخر میں شرمندگی کے ساتھ کہنے لگی بی بی بہت معذرت، آخری مرتبہ آپ بتا دیجئے۔ دیکھیے بی بی سیدہ نے جب اس کے چہرے پہ افسردگی دیکھی، پریشانی کے آثار دیکھے، شرمندگی دیکھی، تو مسکرا کے کہا اے خاتون، تو قیامت تک مجھ سے اگر اس مسئلے کا جواب پوچھتی رہتی تو میں بتاتی رہتی، 10 مرتبہ میں تم محدود کیوں کر رہی ہے؟ تو سوال کر کے مجھ پر احسان کر رہی ہے۔ دیکھیے یہ جملہ عجیب و غریب ہے بی بی سیدہ کا۔ بی بی سیدہ اس خاتون کا دل رکھنے کے لیے کیا کہہ رہی ہیں؟ اے خاتون، تو مسئلے کو پوچھ کے، مسئلے کا سوال کر کے مجھ پہ احسان کر رہی ہے، میں جواب دے کے تجھ پہ احسان نہیں کر رہی ہوں، چونکہ جتنی مرتبہ تو مسئلے کو مجھ سے پوچھتی ہے اللہ تعالیٰ جنت میں میرے مرتبے کو بلند کر دیتا ہے۔ یہ جملہ بی بی کا علم سیدہ کے ساتھ اخلاق سیدہ کا پتہ دیتا ہے کہ بی بی کے پاس جس طریقے سے علم نبی تھا اسی طریقے سے اخلاق نبی بھی تھا۔ ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں خدایا ہم سب کو معرفت سیدہ کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔